الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ آل عمران کی 45 آیت سے مطالعہ قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا، یعنی واقعہ آگے بڑھ گیا، درمیان میں کچھ بات روکی تھی اور یہ متنبع کیا تھا کہ اے پیغمبر ان کو واضح طور پر بتا دیجئے کہ یہ واقعات غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی پہلے سے موجود علم نہیں تھا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے۔ اور جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ہاں بھی یہ روایت اس طریقے سے بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید اصل حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے، ماضی کا ایک واقعہ جیسے کہ وہ ہوا ہے اس طرح اس کو سنا رہا ہے۔ اس پر تنبیہ کی تھی کہ یہ اس لیے ممکن ہو گیا ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی کی جا رہی ہے اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہیکل کی ذمہ داریوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب کرے ڈالے جا رہے تھے، سیدہ کی غیر معمولی شخصیت کو دیکھ کر ان کی قبولیت کے جو آثار ان کے اوپر نمایاں تھے، انہیں دیکھ کر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہیکل کے خدام یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی کفالت میں یا ان کی سرپرستی میں آئے۔ تو اس میں لوگوں کے مابین جس جھگڑے کا حوالہ دیا گیا ہے، اس یختصمون، کوئی کہتا تھا کہ میں سرپرستی کروں گا، کوئی کہتا تھا میں کروں گا، تو اس میں پھر قرے میں فیصلہ ہوا۔ قرے کے ساتھ فیصلہ کر کے جس طرح کے پیچھے ذکر ہو گیا، وہ سیدنا زکریا کی سرپرستی میں دے دی گئی۔ ان کو خالو تھے۔ فرمایا اذ قالت الملائکہ، انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اب یہ دیکھیے کہ بالکل اسی طریقے سے یعنی بیان کیا گیا کہ ایسے ہی دعا کی تھی زکریا نے، تو فرشتوں نے اس کو آ کے بشارت دی تھی اور یحییٰ کا تعارف کرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عام اسباب کے قانون کو توڑ کر اس طرح سے تمہیں یہ فرزند دیں گے، اور وہ اتنا غیر معمولی فرزند ہوگا کہ وہ ایک سردار ہوگا اور وہ دنیا سے کنارہ کش ہوگا اور وہ صالحین میں سے ایک پیغمبر ہوگا، اور وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ اب وہاں یہ بتایا تھا کہ کلمے کی تصدیق کرے گا، تو ظاہر ہے کہ ابہام تھا، اب اس کو کھول دیا۔ فرمایا کہ ملائکہ نے اسی طریقے سے جیسے یہ واقعہ ہوا، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے مریم کو بھی محراب میں آ کے ایک دن یہ بشارت دی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے۔ وہاں بھی یہ الفاظ تھے بکلمۃ من اللہ، تو یہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام ہی کو کلمۃ من اللہ کہا گیا۔ اس کی وضاحت فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام، خدا کے اس کلمے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں کئی پہلو بہت قابل غور ہیں۔ سیدہ مریم کے ہاں چونکہ بغیر کسی مرد کی ملاقات کے بچے کی پیدائش کی بشارت دینی ہے، تو لفظ فرمان صرف استعمال کیا، یعنی یہ بشارت اس طرح کی دی گئی کہ معاملے کی نوعیت بھی ان پر واضح رہے، اور ایک کنواری اور شرم و حیا کی پیکر خاتون اس بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک کنواری خاتون کو جب یہ بات کہی جائے گی تو ذرا تمہید کے ساتھ، تاکہ وہ آمادہ ہو جائے کہ کیا عظیم بشارت اس کو ملنے والی ہے اور کتنا بڑا معاملہ اس کے ساتھ کیا جانے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنی بڑی آزمائش میں وہ مبتلا ہونے والی ہے۔ یعنی یہ سارے پہلو چونکہ ہیں، تو یہاں سے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے ایک فرمان کی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ فرمان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں، جن کے ہاں ان کی بعثت ہوئی ہے، ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ نبیوں کو بھی اور بادشاہوں کو بھی، اور بادشاہ بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے تھے، یعنی یا تو یہ صورت ہوتی تھی کہ پیغمبر ہی کو بادشاہی عطا ہو گئی یا بادشاہی کو پیغمبری عطا ہو گئی، اور یا یہ صورت ہوتی تھی کہ پیغمبر کے ذریعے سے بادشاہ کا باقاعدہ انتخاب کر لیا گیا۔ تو ایک لحاظ سے دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ منصب بن جاتے تھے۔ بادشاہ کا انتخاب کر لیا گیا، ان الفاظ سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس کو پوری طرح قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور بائبل نے تو اس کی تفصیل کر دی ہے کہ یہ بادشاہت ان کے ہاں ان کے اصرار پر آئی تھی، یعنی اس کا پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں اللہ کے پیغمبر نظم و نسق چلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے قضات مقرر کر دیے جاتے تھے۔ آپ اگر بائبل کو پڑھیں
اس میں ایک کتاب قضات آتی ہے، یعنی ان کے جو عام طور پہ حکمران تھے، فیصلے کرتے تھے، وہ جس طرح کے خلفائے راشدین تھے، عام لوگوں کے اندر سے، یعنی مسجد میں بیٹھے ہیں، نظم و نسق چلا رہے ہیں، اور ایک جمہوری سا نظام تھا جو ان کے ہاں قائم تھا، جس طرح کے ایک قبیلے کے اندر ہوا کرتا ہے، اور اس میں کوئی تم تراک نہیں تھا، کوئی بادشاہوں کے خدام اور خدم حشم نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ یہ صورتحال تھی جس میں انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا کہ تم نے بادشاہت کو دیکھا نہیں، بادشاہ تو لوگوں کو غلام بناتے ہیں، لوگ ان کے سامنے خدام کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ ان کی گردنوں پر اپنی اطاعت کا جوا رکھتے ہیں، وہ ان کی عورتوں سے حرم بساتے ہیں۔ ایک پوری تصویر ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ میں تمہارا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری بادشاہی کافی نہیں ہے، تمہارے اندر ایک جمہوری نظام قائم ہے، اس کی بنیاد پر مشورے سے اپنا نظم و نسق چلاؤ، نیک اور صالحین لوگ تمہارے اندر یہ کام کر رہے ہیں، بادشاہ کیوں چاہتے ہو؟ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں الفاظ یہ کہ اس گردن کش قوم نے جب یہ مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر سیموئیل نبی کے زمانے میں حضرت طالوت کا انتخاب کیا گیا، اور یہیں سے ان کے ہاں بادشاہت کی ابتدا ہوئی ہے، اور بعد میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان وہ تو گویا بادشاہ پیغمبر ہوئے، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی ان کے ہاں یہ روایت رہی کہ کسی بادشاہ کا انتخاب ہوتا یا نبی کا انتخاب کیا جاتا تو اس منصب پر معمور کرنے کا اعلان کرتے وقت رسم یہ ادا کی جاتی تھی کہ ایک قسم کا مقدس تیل، یعنی وہ تیل جو عام طور پر بیت المقدس میں دیوں میں جلایا جا رہا ہوتا تھا، وہ ان کے سر کے اوپر مل کر ان کو ممسوح کیا جاتا تھا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسح کرنا۔ یہ مسح کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں نا، جیسے پاؤں پہ مسح کرنا، تو وہی لفظ ہے، یہ ان کی روایت تھی۔ تو جس کو اس طرح مسح کر کے منتخب کیا جائے گا اس کو مسیح کہتے تھے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مسیح کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، فلاں منصب کے اوپر جس کا انتخاب کر لیا گیا ہے، تو اس کی علامت تھی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہو جب پوپ جان پال رخصت ہوئے ہیں دنیا سے، تو اس موقع کے اوپر کچھ مسیحی رسوم تھیں جو ادا کی گئی تھیں، بڑی غیر معمولی رسوم ہوتی ہیں، اور وہ کلیسا میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اگر کسی نے بھی ان کی تدفین کے مناظر دیکھے ہوں BBC پر، تو اس وقت دکھایا جا رہا تھا کہ وہ کیا رسوم ہیں جو ادا کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک رسم ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں یہ تھی کہ یہ جب نبی کا انتخاب کرتے یا بادشاہ کا انتخاب کرتے، یعنی نبی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا، اور اس کے انتخاب کا اعلان کیا جاتا تو اس پر ایک مقدس تیل مل کے اس کو ممسوح یا مسیح، ایک ہی معنی ہوں گے دونوں کے، اس کو قرار دیا جاتا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے یہ اعلان ان کی پیدائش کے فوراً بعد گہوارے میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ یعنی ویسے تو ہر بادشاہ اور ہر پیغمبر ہی مسیح ہوتا تھا لفظ کے عام استعمال میں، تو اب جب ان کے لیے یہ اعلان اس شان کے ساتھ خود خدا کی طرف سے ہوا تو اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ دی مسیحا۔ اس کو المسیح کہا ہے یہاں پہ، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی صرف مسیح نہیں ہے، مسیح تو سارے ہی پیغمبر تھے اور سارے ہی بادشاہ تھے، وہ المسیح قرار پا گئے، یعنی جن کے لیے یہ اعلان اس اہتمام کے ساتھ، اس خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ یہ جو پیشین گوئی تھی ان کے ہاں کہ مسیح آئے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس رسم کو ادا کر کے پیغمبر تو مقرر کرتے ہی رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو یہ اعلان ہوتا ہی رہا ہے، لیکن ان کے معاملے میں یہ اعلان براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ چیز تھی کہ جس چیز کو لفظ مسیح سے ادا کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ دوسرے یہ کہ عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال کر کے ہی یہ بتا دیا کہ وہ کسی باپ کا بیٹا نہیں ہوگا، یعنی نام کو بیان ہی اس طریقے سے کیا کہ یہ بات ابتدا ہی سے واضح ہو گئی، آگے اس کی تفصیل کرنی ہے تو یہیں یہ بتا دیا کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہوگا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہوگا۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ ابن مریم کہہ کر قرآن نے ہر اس گفتگو کو ختم کر دیا ہے جو کمزور تعویلات کے ذریعے سے قرآن مجید کے نصوص کو تحریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ باپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، ابتدا ہی یہاں سے کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کا انداز وہ نہیں ہوتا جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک صغرا کبرا قائم کرتے ہیں، بحث و جدال کے اصول مقرر کرتے ہیں، چونکہ اور چنانچہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کے طریقے پر کلام کرے گا، بات بیان کرتے چلا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں سے شروع کیا ہے، آگے واضح کرے گا اس بات کو۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک فرمان کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہم فی الدنیا والآخرہ،
دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت و من المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا۔ یعنی اب جس طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کا تعارف ہو چکا۔ یعنی جب بشارت دی گئی تو ان کی شخصیت کے غیر معمولی پہلوؤں کو نمایاں کیا تھا، یہاں ان کے اس پہلو کو نمایاں کیا۔ یہ وہی وجاہت ہے، یعنی قرآن نے لفظ تبدیل کر دیا ہے جو وہاں سید کے لفظ سے بیان ہوئی تھی۔ وہاں سید کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اور یہاں فرمایا وجیہم فی الدنیا والآخرہ، اور مقربین میں سے ہوگا۔ یعنی یہ وہاں بیان کیا گیا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کے لیے خاص ہوگا، یہاں اسی بات کو من المقربین کے الفاظ سے ادا کر دیا گیا۔ لوکا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح نے پہلی بار ہیکل میں آ کر تعلیم دی ہے۔ یعنی لوکا کی جو روایت ہے اس وقت ہمارے پاس انجیل میں، انجیل کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس میں 4 روایتیں اس وقت مسترد مانی جاتی ہیں۔ ویسے تو کافی سے زیادہ روایتیں تھیں، یعنی 30-35 کے قریب روایات تھیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 30-35 قریب ورژن تھے یا مختلف لوگوں نے روایت کیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تورات جب نازل ہوئی تو بالکل اسی طریقے سے نازل ہوئی جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ اب بھی دیکھیں تو تورات چونکہ دونوں طریقوں سے محفوظ ہے، یعنی اپنی ترتیب نزولی کے لحاظ سے بھی، اور جب بعد میں اس کو مرتب کیا گیا، دونوں اعتبارات سے بائبل میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی آسانی سے جانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ابتدا یہاں سے ہوئی کہ 10 احکام جن کو آپ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں نازل کر دیے گئے، الواح پر لکھ کر دے دیے گئے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً بعض چیزیں نازل ہوتی رہیں، بنی اسرائیل کی تربیت کے لحاظ سے، ان کے حالات کے لحاظ سے، اب کیا ہدایت دینی ہے، اب کیا ہدایت دینی ہے، یہ معاملات ہوتے رہے۔ وہ تمام تر بائبل میں جو اس وقت مجموعہ ہمارے پاس ہے پہلی 4 کتابوں میں بیان ہو گئے ہیں، اور وہاں تاریخی ترتیبی سے بیان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ باہر نکلے ہیں، یہ اس جگہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے سینا کے دامن میں پناہ لی ہے، وہاں یہ بیٹھے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا، ایسے۔ تو جو نزولی روایت ہے اس کے لحاظ سے وہ بیان ہو گئی ہے ساری کی ساری۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کی کوئی اس طرح کی روایت ہمارے پاس موجود ہوتی کہ جس میں اس ترتیب سے بتایا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن وہی نازل ہوئی، یہ آیتیں سنائیں، پھر اس کے بعد اگلے دن یہ معاملہ ہوا، پھر کوئی 10 دن کے بعد آپ نے ایک تقریب منعقد کی، اس موقع کے اوپر یہ سورہ پڑھی ہیں۔ اس طرح کی روایتیں ہمارے ہاں بھی، لیکن اس طرح ترتیب سے ان کو نقل نہیں کیا گیا۔ وہاں یہ اسی ترتیب سے نقل ہوئی ہے ساری کی ساری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کے بعد اس کو اسی طرح ترتیب دیا جیسے قرآن کو ترتیب دیا ہے، اور ترتیب دینے کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہورے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر پھر وہ پوری کی پوری پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں کہا جاتا ہے عرضہ اخیرہ کی روایت، جس میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا پڑھا ہے، صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، پھر حضور نے پورا کا پورا پڑھ کے ان کو سنایا ہے، تو آخر میں ترتیب دینے کے بعد قرآن جس طرح پڑھا گیا ایسے ہی وہ پڑھی گئی۔ اور وہ اب کتاب استثناء ہے، ڈیٹرونومی ہے، یعنی اصل تورات اب وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ترتیب دے دیا تو وہ ترتیب پا گئی۔ اس لیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہوا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک اقتدار حاصل تھا اور پائے تکمیل کو پہنچا سارا معاملہ۔ ان کے معاملے میں یہ ہوا، یعنی قرآن میں بھی یہی ہوا کہ وہ پہلے نزول کی ترتیب سے آتا چلا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت کو دے کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو تورات اور قرآن کا معاملہ یکساں ہو گیا۔ انجیل کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ انجیل میں یہ ہوا ہے کہ یک بیک فیصلہ ہو گیا کہ اب سیدنا مسیح علیہ السلام اٹھا لیا جائے، یعنی قوم سرکشی پر آمادہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو اقتدار حاصل ہو گیا اور قوم ان پر ایمان لے آئی، اور اس کے بعد ایک نظم نسق کے ساتھ انہوں نے ساری کتاب کو ترتیب دیا، وہ رخصت ہو گئے۔ اب وہ ترتیب نزولی میں موجود ہے، یعنی وہ اس طرح ترتیب دی ہی نہیں جا سکی۔ تو ترتیب نزولی میں جب وہ موجود ہے تو جس طرح ہمارے یہاں حدیث کی روایتیں ہیں بالکل اسی طرح روایت ہوتی، یعنی سیرت کو بیان کر رہے ہیں لوگ، روایت کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کے ورژن یا اس کی مختلف ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں۔ ان روایات میں جو 4 روایتیں مسیحیوں نے خود منتخب کر کے ان کو مستند قرار دیا ہے، وہ اس وقت بائبل کے مجموعے میں ہوتی ہیں، یعنی متی کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل ہے، اور یوحنا کی انجیل ہے۔ تو اس میں جو لوکا کی انجیل ہے اس کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ کتابیں جو ہیں یہ بالکل سیرت کے طریقے پر ترتیب دی گئی، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے،
اور جس طریقے سے آپ کو تورات کی روایت ابتدا میں ملتی ہے بالکل اسی طریقے سے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آج یہ بات کہی اور آج یہ حصہ سنایا انہوں نے اور آج یہ کلام فرمایا اور آج یہ معاملہ ہوا. تو وہ نزولی ترتیب ہی سے ہے ہمارے پاس اس وقت. اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو بعض اوقات بہت وحشت ہوتی ہے بعض چیزوں سے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تورات، زبور اور قرآن ان کی ترتیب دینے کا موقع ملا ہے اور یہ ترتیب پا کر پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دی ہے. اس کا موقع نہیں ملا ترتیب پانے کا. تو یہ سیرت کی کتابوں میں جس طرح نقل کیا جاتا ہے کسی الہامی کتاب کو، اس طریقے سے نقل ہوئی ہے آپ کے پاس موجود ہے. اس میں سے جو لوکا کی روایت ہے اس میں یہ تاریخ بیان ہوئی ہے کہ 12 سال کی عمر میں پہلی بار سیدنا مسیح نے ہیکل میں آ کر تعلیم دی. اس تعلیم کو آپ پڑھیے، کم سنی ہے، یعنی 12 سال تو کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن اس تعلیم کی حکمت، معرفت، کلام کی بلاغت، جزالت، لب و لہجے کی عظمت حیرت انگیز ہے. یعنی اس کو آپ پڑھیں لوکا میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقیہ، فریسی، سردار کاہن، ہیکل کا سب عملہ بالکل دم بخود کھڑا رہ گیا جس طرح انہوں نے کلام کیا. ابھی بھی کبھی پہاڑی کا آواز پڑی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، ایسے لگتا ہے کہ آسمان بول رہا ہے. بڑے غیر معمولی اذان سے وہ گفتگو کرتے ہیں. وہ لوکا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے، باقی انجیلوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس شکوہ اور شان سے بات کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کو آسمان سے اختیار ملا ہوا ہے. یہ تعبیر جگہ جگہ اس میں آئی ہے. یہ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جس طرح سے کسی کو آسمان سے اختیار ملا ہوتا ہے. یہودیہ کی بستیوں میں، یہ اس زمانے میں 2 سلطنتوں میں بٹ چکے تھے، تو جو یہودیہ کا علاقہ تھا اس کی بستیوں میں بھی انہوں نے تبلیغ کی ہے. اس میں بھی معلوم ہوتا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ہلچل مچ گئی ہے. ان کی خلقت بھی ٹوٹی پڑتی تھی. یعنی یہ جو عام طور پر لوگوں کا تاثر ہے کہ 10-12 لوگ ہی تھے، ایسا نہیں ہے. آپ انجیل کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خلقت ہے اور فقیہوں پر، فریسیوں پر ایک سراسیمبی کا عالم ہے. ان کو زج کرنے کے لیے، عوام میں ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے لوگ بھیجے جاتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. اور جب سوالات کرتے ہیں تو وہ 2 جملوں کے اندر ایسا دندان شکن جواب دیتے ہیں کہ پھر زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اس جواب میں نہ کوئی شدت ہوتی ہے، نہ کوئی غصہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک خاص جلال ہے اور 2 لفظوں میں وہ بات بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے. یہ جو وجاہت ہے ان کی، یعنی جس کو قرآن نے یہاں ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ صاحب وجاہت ہوگا. اس وجاہت کو اگر دیکھنا ہو تو یہ اس انجیلوں کے بیان میں دیکھنی چاہیے. یعنی یہ واقعہ ہے کہ اس میں بالکل جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کیا قوت اور کیا جبروت ہے اور کیا عظمت اور کیا صداقت ہے جو بول رہی ہے اس موقع پر. یہ ان کا معاملہ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اسی وجاہت کا ایک دوسرا پہلو ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. اب بن باپ کے پیدا ہونے والے کسی بچے کے لیے عام حالات میں تو کسی عزت وجاہت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیدنا مسیح چونکہ اللہ کے کلبہ کن سے پیدا ہوئے تھے تو اس کا معجزانہ اثر یہ ظاہر ہوا کہ پہلے دن سے ان کو خلق کی نگاہوں میں وہ وجاہت حاصل ہو گئی جو یہ واقعہ ہے کہ اس عہد میں کسی کو بھی حاصل نہیں. یعنی اگر آپ اس عہد کی تاریخ میں رکھ کے ان کو دیکھیں، بعد میں جس نے بھی جو الزام لگانا تھا لگا لیا، لیکن ان کی موجودگی میں زندگی بھر وہ اپنے جانی دشمنوں میں گھرے رہے ہیں. لیکن اس پہلو سے آپ انجیل پوری پڑھ جائیے، کسی کو، کسی فقیہ کو، کسی فریسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اور یہود کے جس گروہ نے یہ جسارت کی ہے تو بہت بعد کے زمانوں میں کی. ان کے عہد مبارک میں کوئی یہ جرأت نہیں کر سکا کہ ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے. تو اس وجاہت کی بشارت ان کی ولادت کے موقع پر سیدہ مریم کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لفظ میں بڑی بلاغت ہے. قرآن لفظ ایک استعمال کرے گا. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، قرآن مجید کا کیا بلکہ قرآن جس عربی میں نازل ہوا ہے اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے طریقے کے اوپر لمبے جملے نہیں ہوتے. یعنی عرب، آپ ان کے کلام کو دیکھیں یا ان کے نثر پاروں کو دیکھیں، ان کے شاعری کو دیکھیں، خاص طور پر ان کے خطبات کو، اس کے جو نمونے بھی ہم تک پہنچے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو فعل بولتے ہیں بہت سے، اور اس میں طول طویل جملے بول کے اپنی بات بیان کرتے ہیں. ان کے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک ایڈجیکٹو میں بدل دیں، جیسے یہاں کیا نا وجیہم فی الدنیا فی الآخرہ. یعنی یہ ساری بات جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ ان جملوں میں بیان کرنے، ایک لفظ میں اس کو ادا کر دیا. اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ کے بعض اوقات اس کو ایک اسم کی صورت دے دی جاتی ہے. یہ شاید کچھ سمجھانا مشکل ہو، میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں. ہمارے بر صغیر کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں مولانا شبلی نعمانی. یعنی ایک پورا سلسلہ ان سے شروع ہوا ہے، ایک نئے دور کی ابتدا ان سے ہوئی ہے.
سیرت النبی ان کی بڑی شہرت رکھتی ہے اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوئے. پورا دبستان ہے جو ان سے وجود میں آیا ہے. ابوالکلام آزاد ان کے کوشچینوں میں سے ہیں. مولانا حمید الدین فرائی نے انہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اور اس طریقے سے ایک دور کو انہوں نے متاثر کیا ہے. بہت غیر معمولی شخصیت تھی. شاعر بھی بہت اچھے تھے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو بارہا موقع ملتا تھا کبھی عطیہ فیضی کے ہاں جانے کا, اور اس میں انہوں نے حافظ کے انداز کی شاعری بھی کی. اس معاملے میں بعض لوگوں نے تو خیر بہت سے افسانے تراشے, لیکن وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شوخی کلام ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ وہاں کچھ دیر رہ کے واپس آئے تو اب ندوہ میں آ گئے. یعنی وہاں غزل خوانی ہو رہی تھی, وہاں شاعری ہو رہی تھی. بڑی غیر معمولی غزلیں ان کی فارسی کی, حافظ کے پائے کی غزلیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں, وہ کر رہے تھے. یہاں ندوے میں واپس آئے. اب ندوہ ظاہر ہے کہ علم کی بارگاہ, یہاں تو قرآن حدیث روز پڑھایا جانا ہے, وہی تاریخ کے مباحث اور یہ سب چیزیں. تو اس موقع پر انہوں نے غزل کہی ہے اور اس میں ایک مصرع ہے, اور دیکھیے کہ اس میں کتنی بلاغت ہے. وہ یہ کہتے ہیں حالیہ شبلی شدم رندے غزل خان نیستم. یعنی میں اب شبلی ہو گیا ہوں, رندے غزل خان نہیں رہا, شبلی ہو گیا ہوں. یعنی ایک لفظ کے اندر گویا وہ ساری بات ادا ہو گئی ہے. یہ ہے کسی چیز کو اسم کی شکل دے دینا, یعنی ایک پوری بات کو ایک لفظ کے اندر سمیٹ لینا. تو قرآن میں یہ چیز بہت ہوتی ہے, اس لیے اس کے پرت کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے. حالیہ شبلی شدم رندے غزل خانی استم. یعنی اگر ہم آپ کہتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب میں اس طرح کی غزل خوانی نہیں کر رہا, واپس آ گیا ہوں, یہ ندوہ ہے, یہاں قرآن پڑھانا ہے, یا حدیث پڑھانی ہے, یا تاریخ پر گفتگو کرنی ہے, یا طالب علم ہوں گے, اب وہ توقع نہ کرو. یہ ساری باتیں کہنے کے بجائے انہوں نے ایک جملے میں ادا کر دیا کہ حالیہ شبلی شدم رندے غزل خانی استم. اب شبلی ہو گیا ہوں. یعنی شبلی کا جو تعارف ایک عالم کی حیثیت سے ہے وہ سارا آپ ذہن میں لائیے اور پھر دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے ایک لفظ میں انہوں نے وہ ساری بات ادا کر دی ہے. تو قرآن یہاں یہ لفظ جو استعمال کر رہا ہے, اس کا دوسرا پہلو یہ تھا. یعنی اس میں سیدنا مسیح چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تمہارے ہاں اگر یہ بشارت دی جا رہی ہے تو یہ وجیہم فی الدنیا والآخرہ ہوگا. اچھا, پھر اس کے ساتھ ہی ان تمام خرافات کی بھی ایک اس لفظ نے تردید کر دی جو انجیلوں میں مذکور ہے. آپ انجیلوں کو پڑھیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے سیدنا مسیح کے چہرے پر معاذ اللہ تماچے لگائے, یا ان کا مذاق اڑایا, ان کو گالیاں دیں, ان کے منہ پر تھوکا. تو ان خرافات کا اکثر حصہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسولوں کے دشمن ان کی توہین تحقیر کی جسارت تو کرتے ہیں, لیکن ایک خاص حد سے آگے ان کو اس کی ڈیل نہیں دی جاتی. قرآن اس کی بھی تردید کرے گا. تو اس چیز کو بھی اسی لفظ سے گویا ادا کرتی ہے. تین پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس لفظ کو دیکھنا چاہیے. یعنی اس وجیہم فی الدنیا والآخرہ میں یہ ساری بشارت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وجاہت ان کو دے گا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہوگا, صالحین میں سے ایک پیغمبر کی حیثیت مقربین میں سے ہوگا, اور پھر اس کے بعد صاحب وجاہت ہوگا. وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا, اور اپنی نبوت کا کلام, لوگوں سے اپنی نبوت کا کلام وہ گہوارے میں بھی کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کرے گا. یعنی یہ بھی ایک خصوصی چیز ہے. تو ان کی پیدائش بھی بن باپ کی ہوئی, اور پھر ایک نیا پہلو یہ بیان کیا کہ چونکہ یہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی نبوت کا کلام کریں گے. یہ یکلم الناس فی المہد وکہلا جو ہے, یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا کہا ہے. یعنی اگر آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو وہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور بڑا ہو کر بھی. تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گہوارے میں بات کرنا تو ایک معجزانہ پہلو ہے, بڑا ہو کے تو ہر آدمی بات کرتا ہے. تو یہ بات عام بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ نبوت کا کلام جو ہے, یعنی ایک مرتبہ گہوارے میں اس کی گواہی دے گا اور اس طرح اپنی نبوت کے کلام ہی سے ابتدا کرے گا, اور اس کے بعد جب پھر بڑی عمر کو پہنچے گا تو پھر اپنی نبوت کے ساتھ ساری دنیا کو اس کی دعوت دے گا. دونوں پہلو جو ہے اس کو بیان کر دیا کہ یہ دونوں پہلو بہت غیر معمولی پہلو ان کے معاملے میں ہوں گے. وہ من الصالحین, اور جس طرح وہاں یہ کہا تھا کہ نبی من الصالحین, تو یہاں فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا. مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ جو غیر معمولی واقعہ ہوا, یعنی وہ انہوں گہوارے میں کلام کرنے کے بارے میں, تو یہ اس لیے ہوا کہ اس کے بعد سیدہ مریم پر کسی تہمت کی گنجائش نہیں رہے گی, اور انہیں یہ بشارت اس موقع پر اس لیے دی گئی کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ لوگوں کے لیے ان کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی زبان ان کے حق میں کھول دے گا جو سب کی زبانیں بند کر دے گی. یہ بات ہے جس کو خاص طور پر یہاں واضح کیا ہے, چونکہ وہ پریشان ہو سکتی تھی غیر معمولی طریقے سے کہ پروردگار میں
نیک، ایک پاکیزہ خاتون، جیسے آگے وہ اپنا تردد ظاہر کریں گی، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا، آپ مجھے کس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو بشارت میں ان سارے پہلوؤں کو نمایاں کر دیا کہ وہ صالحین میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیتیں اور یہ خصوصیت دے گا، اس طریقے سے وہ اپنی نبوت کی شہادت گہوارے میں بھی دے گا، بڑی عمر کو ہو کر بھی اپنی نبوت کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس پر نازل کرے گا، اس کی گواہی وہ پوری انسانیت کے سامنے دے گا۔ تو یہ سب چیزیں بیان کر دیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ بشارت ہم نے دی، قالت ربی انا یکون لی ولد، جیسے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ یہ دیکھیے کہ کم و بیش ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاں، یعنی سیدنا زکریا جن کا ذکر پہلے ہوا ہے تمہید میں، کہ میرے ہاں اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ یعنی میں تو خود بوڑھا، میری بیوی بانجھ، تو یہ اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ جیسے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے نا، تو ان کی بیوی نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں بوڑھی بانجھ وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرا خامند یہ تو بالکل ہی بڈھا ہو چکا ہوا ہے، تو میرے ہاں کہاں سے اولاد ہو جائے گی؟ تو انہوں نے بھی تعجب سے پوچھا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں۔ اس میں بھی یہی کہا تھا، یہاں بھی یہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کیا بھائی، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، وہی بات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ایسے ہی ہوگا جس طریقے سے ساری دنیا کی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ اسی طرح جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اذا قضا امرا، جب وہ پروردگار کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فإنما یکون لہ، تو اتنا ہی کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ یہ کس معاملے پر تبصرہ کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات سمجھ لو۔ اذا قضا امرا فانما یکون لہ کن فیکون، وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، چنانچہ اسی طرح ہوگا، اور وہ جو پیغمبر ہوگا، وہ جو خدا کا مسیح ہوگا، وہ لوگوں کو قانون اور حکمت سکھائے گا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو قانون اور حکمت سکھائے گا۔ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کو کیا دینے کے لیے بھیجا، قانون اور حکمت۔ یہ جو کتاب اور حکمت کے الفاظ ہیں، یہ آیت بھی ان آیات میں سے جس میں قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ کتاب ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں کتاب کا لفظ اردو زبان میں عام ہو گیا کتاب کے معنی میں، یعنی جس کو ہم بک کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اس معنی میں عام ہو گیا، تو جب ہم کتاب کا لفظ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو اس کا ترجمہ کتاب کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ مثال کے طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خط کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں کتاب کا لفظ مراسلے اور خط کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے کہ حاملہ عورت کی اور اسی طرح سے مطلقہ عورت کی عدت کا بیان ہو رہا ہے، تو عدت بیان کرتے گئے حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ قانون اپنی مدت پوری کر لے۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھنی، تو یہ عام استعمال ہے اس کا۔ تو حکمت کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمیں ملا ہے وہ دین ہے ہی دو چیزوں پر مشتمل۔ اس کا ایک حصہ حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے واضح کیا آگے جا کے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق کی بنیادیں واضح کی جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس کو آپ فلسفہ کہتے ہیں، بعد کے زمانوں میں تو بے شمار چیزیں اس کا حصہ بن گئی، اور اب موجودہ زمانے میں آ کے ایک مرتبہ پھر وہ تقسیم ہو گئی ہے کہ اب آپ مثال کے طور پر نفسیات کو فلسفے سے الگ پڑھتے ہیں، معاشیات کو فلسفے سے الگ پڑھتے ہیں، سیاسیات کو فلسفے سے الگ پڑھتے ہیں، عمرانیات اور سماجیات کو فلسفے سے الگ ایک مضمون کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ شروع میں دیکھیں تو ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اب فلسفہ اصلاً ما بعد طبیعت اور اخلاقیاتی کا نام ہے، یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس، یہی فلسفے کے اصل موضوعات ہیں۔ انہی میں سارا مسئلہ بھی ہے، یعنی باتیں ہی اصل میں دو ہے جن پر دنیا کے پورے نظم کے بارے میں ایک یا دوسرے نقطہ نظر کا انحصار ہے۔ یہ دنیا اپنے وجود میں جیسے نظر آتی ہے یہیں سے شروع ہوگی اور یہیں ختم ہو جائے گی، یا ایسے ہی باقی رہے گی، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اس کے ماورا کوئی ہستی ہے جو اس کی خالق ہے،
اور اس کا نظم بھی وہی چلا رہی ہے. یعنی اس کو قرآن نے بیان کیا نا اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے کہ الا لہ الخلق والامر، سنو خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یعنی پیدا بھی اسی نے کیا ہے، بنایا بھی اسی نے ہے، اور اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں. آپ جب اس بات کو مانتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ جس سے ایمان کی، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مذہب کی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی سب سے بڑا جو ما بعد طبیعت کا مسئلہ ہے وہ ذات خداوندی پر ایمان ہے. دیکھیے باقی چیزیں تو فروع ہے اس کی. آپ نے مان لیا اس کائنات کا ایک خالق ہے. اب آگے یہ کہ خالق کائنات نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں سے کلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی اس کی ایک مخلوق ہے، وہ ان میں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، ان کو کتابیں دیتا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تو پھر فروع ہے نا اس کی. جب آپ نے خدا کو مان لیا تو یہ فروع اس کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا یہی ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد ہے. تو میٹا فزکس یا ما بعد طبیعت کا بنیادی مسئلہ خدائی پر ایمان. تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی قرآن الحکمہ، فلسفے میں بھی حکمت کا یہی کم و بیش مفہوم ہوتا ہے. ایک تو حکمت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دانائی کی بات. قرآن اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے. ادعو الی ربک، جب کہا ہے نا کہ اللہ کے راستے کی طرف، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو وہاں حکمت کا لفظ آیا ہے دانائی کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، بات کو سمجھا کر، دل میں اتار کر، وہاں اس مفہوم میں جیسے ہم بھی بولتے ہیں اپنی اردو میں. لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ بنیادی جو فلسفیانہ حقائق ہیں، جس میں ایک چیز ایمانیات ہے اور دوسرے اخلاقیات. یعنی مذہب کی اساس میں ایک مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خیر و شر ہے جس کا شعور انسان کو دے کر بھیجا گیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ان دونوں ہی کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں اپنی اساس اور بنیاد میں انسانی فطرت کا حصہ ہیں. سورہ اعراف میں وہ واقعہ سنایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے شعور کے اندر ودیت کیا اپنا علم، اور پھر کہا کہ پھر اس کو لاشعور کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ یہ تمہارے حافظے سے محو ہو جائے. اور اس کو محو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے. اور دوسری جگہ یہ بیان کیا کہ ہم نے فجور اور تقوی، جس کو ہم خیر اور شر کہتے ہیں، یہ تمہارے اندر الہام کیا ہے. یہ دونوں چیزیں، ایمان اور اخلاق، یعنی ماننے کی کیا چیزیں ہیں اور اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، اخلاقی اساسات کیا ہیں. اخلاقی اساسات کیا ہیں؟ ان دونوں کے مجموعے کو قرآن الحکمہ کہتا ہے. اور جو حصہ قانون بن جاتا ہے، ضابطہ بن جاتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ یعنی کچھ اخلاقی مقدمات ہیں جن کی بنیاد پر پھر ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر دیکھیے، اس کا فرق میں واضح کروں. کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ اخلاقی اصول ہے، مسلمہ اصول ہے. یعنی انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. تو اب اس میں سے آپ جان کو لے لیجئے، کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ تو اخلاقی اصول ہے، اخلاقی اصول کے طور پر بیان ہوگا. آپ نے اس اصول کو بنیاد بنا کر یہ قانون بنایا کہ جب آپ سڑک پر نکلیں تو آپ کو کچھ قاعدوں کی پابندی کرنی ہوگی جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. یہ کس پر مبنی ہے؟ تاکہ انسانی جان کو خطرہ نہ پیدا ہو جائے. تو اخلاقی اصول کو بنیاد بنا کر ہم قانون سازی کرتے ہیں. جو ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے یا ہمارے ہاں بادشاہ قانون نافذ کرتے ہیں، ان میں بھی قانون سازی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی اخلاقی اصول ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو ایک ضابطے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، قاعدے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، مذہبی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں بھی اس کا فرق سمجھ لینا چاہیے. یہ بات تو اخلاقی لحاظ سے واضح ہو گئی کہ ہمارا ایک پروردگار ہے. جیسے معلوم ہوا کہ ہماری ایک ماں ہے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، یہ اخلاقی بنیاد ہے اس کی. ہمارا ایک پروردگار ہے، یعنی کوئی آدمی خدا کو نہیں مانتا، اس کی بحث الگ ہے پروردگار. تو پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے پھر؟ یعنی ماں کے ساتھ اگر تعلق کی بنیاد خدمت اور حسن سلوک ہے، تو خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد، اگر کوئی کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد اساس کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے پرستش ہے، اطاعت ہے، یہی کہیں گے نا. یعنی ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، یہ بنیاد ہے. لیکن اس بنیاد پر جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو پرستش کو کچھ آداب کا پابند کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے اتلاف جان کے مسئلے کو کچھ ضوابط کا پابند کر کے ٹریفک کے قوانین بنا دیے، ایسے ہی جب ہم اس کو ضوابط کا پابند بنتے ہیں تو ایک مخصوص حیت بن جاتی ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پر. اب یہ قانون کا مسئلہ ہو گیا کہ بھئی آپ کو نماز یہاں سے شروع کرنی ہے، اس میں پہلی رکعت یہ ہوگی، دوسری رکعت یہ ہوگی. بنیاد کیا ہے؟
خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہونا ہے. بالکل اسی طریقے سے قوم اور وطن کے ساتھ تعلق، محبت کا تعلق، وہ ایک اساس ہے، اخلاقی اساس. اس قوم نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اس وطن نے ہم کو پیدا کیا ہے. اب ہم اپنے اس تعلق کے اظہار کے لیے کچھ چیزوں کو رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، مثلا ڈنڈا ہے، ترانہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اخلاقی بنیادوں کو قانون کی شکل دیتا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انفرادی زندگی کی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم کی ضرورت ہے. اس ضرورت سے دنیا کا کوئی دور بھی اپنے آپ کو بالا نہیں کر سکا. اور آج بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں؟ جن میں قانون کی حکمرانی ہو. یعنی قانون کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے کہ اخلاقی اصول اور اخلاقی اقدار جو ویلیوز ہیں ان کی بنیاد پر آپ نے کچھ قاعدے بنا دیے ہیں، سب اس کی پابندی کرتے ہیں. یہی چیز ہے جس کو انسانیت کا شرف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو رہنمائی کی ہے بڑی محدود ہے، چند معاملات میں کی ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. اسی کو دوسرے لفظوں میں شریعت کہا جاتا ہے. قرآن اس کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی کتاب کا لفظ بک کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، اس مفہوم میں بھی استعمال کرتا ہے. تو یہ سیدنا مسیح کا تعارف کرایا جا رہا ہے سیدہ مریم کو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقربین میں سے ہوں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں جب آئیں گے تو وہ گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کریں گے اور بڑے ہو کر بھی کریں گے. یہ سب بتانے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اس کا پروردگار اس کو قانون کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی. تو سوال پیدا ہوا کہ قانون تو پہلے سے تورات میں موجود ہے، تورات سرتاسر قانون ہے. تورات کے معنی ہی، تورات لفظ تورات کے معنی ہی قانون کے ہیں. اگر آپ تورات کو پڑھیں تو وہ لا ہے بنیادی طور پر سارا کا سارا. تو قانون پہلے سے موجود ہے، کیا کوئی نیا قانون دیا گیا؟ اس کی وضاحت کی وہ تورات والانجیل نہیں، قانون کی حیثیت سے تورات کی تعلیم دے گا. وہ یا تورات میں اگر کوئی تحریف ہو گئی ہے، کوئی خرابی ہو گئی ہے تو بالکل اس کو صاف کر کے وہ تمہیں سکھا دے گا، اور اس کے اوپر انجیل نازل کرے گا. تو اب اگر آپ انجیل اور تورات کو پڑھیے تو ایک سراسر قانون ہے تورات اور ایک سراسر حکمت ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حکمت ابلی پڑ رہی ہے. تو یہ عربی زبان کے اس اسلوب کے تحت سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو ہماری اردو کا طریقہ ہے اس طرح نہیں آئے الفاظ. یعنی بظاہر چار چیزیں ہیں، حقیقت میں دو چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور یہ واو یہاں یعنی کے معنی میں ہے. تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، چنانچہ اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا. ایسے اس کا ترجمہ کرنا ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. تو یہ سیدنا مسیح کا تعارف کیا جا رہا ہے. ابھی یہ تعارف مکمل نہیں ہوا، لیکن اب وقت تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سن لیں. تو سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا، انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں سے ہوگا. اپنی نبوت کا کلام لوگوں سے گہوارے میں بھی کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. وہ بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.